السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 8ویں چیپٹر کے اہم نکات اور معروضی حصے کو۔ تو سب سے پہلے ہم اہم نکات دیکھ لیتے ہیں، مین پوائنٹس کون کون سے ہیں اس چیپٹر کے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے سلیبس میں بعض موضوعات کا خاکہ اور چند چھوٹے بڑے عنوانات شامل ہوتے ہیں جو مضمون کے مواد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے کورس کسی ایک مضمون کی ایسی تفصیل ہوتی ہے جس میں اس امر کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کسی ایک عنوان کو کتنے اسباق، وقت، لیکچرز اور ذیلی تصورات کی شمولیت کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ نمبر 3 ہے درسی کتب، استاد اور تعلیم کا باہمی تعلق زمانہ قدیم سے ہے۔ مختلف ملک اپنے نظریات، سماجی، نفسیاتی پس منظر میں ہر مضمون کے لیے علیحدہ نصاب پر مشتمل درسی کتب تیار کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے نصاب سے مراد علوم اور سرگرمیوں کا ایسا مجموعہ ہے جو کسی بھی تعلیمی نظام کے زیر اہتمام طالب علم کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے نصاب کے 4 اجزاء ہیں: مقاصد نصاب، نصابی مواد، طریقہ تدریس اور جائزہ۔ نمبر 6 ہے جائزے سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے معلم اپنی تدریس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ نمبر 7 ہے تعلیمی جائزے کی مختلف جہتیں ہیں جن میں پیمائش، آزمائش اور تخمین شامل ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں معروضی حصے کی طرف۔ تو معروضی حصے میں جو ہے وہ ہمارا ہے صحیح، پہلا کوشچن ہے صحیح اور غلط پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 ہے کتابیں معاونات تعلیم کا حصہ ہیں، صحیح۔ مقاصد، مواد، طریقہ تدریس اور جائزہ نصاب کی اہم خصوصیات ہیں، صحیح۔ کورس کسی مضمون کے عنوانات کی فہرست ہوتی ہے، صحیح۔ سلیبس کسی مضمون کے عنوانات اور مقاصد پر مشتمل ہوتا ہے، صحیح۔ اچھی درسی کتب طلباء کی ذہنی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے، بالکل صحیح۔ نیکسٹ کوشچن ہے موزوں ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 نصاب سازی کا عمل مسلسل اور ڈیش عمل ہے، عملی عمل ہے۔ نمبر 2 ڈیش کے مطابق نصاب کے 4 اجزاء ہیں، میٹ کے مطابق نصاب کے 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 3 جائزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں صرف ڈیش پیمانے استعمال ہوتے ہیں، مقداری پیمانے استعمال ہوتے ہیں، الف۔ جائزہ ایک ڈیش عمل ہے، دائروی عمل ہے۔ نمبر 5 تعلیمی جائزے سے مراد ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ڈیش اپنی تدریس کا اندازہ کر سکتے ہیں، الف معلم اپنی تدریس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 پیمائش جائزے کا ڈیش پہلو ہے، الف مقداری پہلو ہے۔ ڈیش ایک طرز عمل ہے جس میں استاد ایک وقت میں طلباء کے درجہ فہم، دلچسپی، توجہ کا اندازہ لگا سکتا ہے، جیم تخمین ایک طرز عمل ہے۔ نیکسٹ ہے کالم الف اور کالم بے کو میچ کر کے جو اس کا جو آنسر ہوگا وہ جیم میں لکھیں کہ کس کا کون سا ہے۔ تو نمبر 1 ہے مضمون کے عنوانات اور تعلیمی سرگرمیوں کا پروگرام کیا کہلاتا ہے، سلیبس۔ نمبر 2 کسی عنوان کو اسباق اور وقت میں تقسیم کرنے کا پروگرام کہلاتا ہے، کورس۔ تیسرا ہے اولین تدریسی اعانت ہے، کتاب۔ طالب علم کے لیے منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، نصاب۔ مقاصد، مواد، طریقہ تدریس اور جائزہ ہے، نصاب کے عناصر۔ نمبر 6 نصاب کی خوبیوں اور خامیوں کی جانچ کا طریقہ نصابی جائزہ کہلاتا ہے۔ ماحول کا درست اندازہ لگانے کا عمل جائزہ کہلاتا ہے۔ خصوصی معیار سے مقداری تقابل کرنا پیمائش کرنا کہلاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا انشائیہ حصہ آ جاتا ہے جس میں جو ہے ہمارے کوشچن بنیں گے نصاب، سلیبس اور کورس کی تعریف لکھیں اور ان کے باہمی فرق کی وضاحت مثالوں سے کریں۔ دوسرا سوال بن سکتا ہے نصاب سے کیا مراد ہے، مختلف ماہرین کی آراء کی روشنی میں نصاب کی مکمل اور جامع تعریف لکھیں اور نصاب کی نوعیت اور دائرہ کار کی وضاحت کریں۔ چھٹا کوشچن بن سکتا ہے جائزہ، پیمائش اور تخمین کے تصورات کی تعریف اور مفہوم بیان کریں اور ان کے باہمی فرق کی وضاحت مثالوں سے کریں۔ ایک اور کوشچن بن سکتا ہے کہ جائزے سے کیا مراد ہے، ماہرین تعلیم کی آراء کی روشنی میں جائزے کی تعریف بیان کریں، نیز نصابی جائزے کے اہم مقاصد کی تفصیل لکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، یہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔